الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمام صلوات محبت سے درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ. الصلاة والسلام علیک یا خیر خلق اللہ وعلی آلک وأصحابک یا دلیل الحسن والحسین. بعد حضرت و صلاة جمعۃ المبارکہ عظمت و رفعت و علادت جاری ساری ہے. ہم سب اللہ کا گھر کے اندر حاضر ہیں. اللہ کریم ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. حضرات گرامی، اللہ کریم نے ہمیں اپنا محبوب نبی عطا فرمایا ہے. وہ اتنا لاجواب ہے امت کے لیے، اتنے امت کے حوالے سے حدیث ہے کہ جب بھی کسی امتی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، تکلیف امتی کو ہوتی ہے، لیکن وہ محسوس اللہ کے محبوب فرماتے ہیں. یقین کریں اللہ کریم نے ہمیں اتنا لاجواب رسول عطا کیا ہے، اتنا عظمتوں والا رسول عطا کیا ہے کہ جس کی ہر چیز حسن والی ہے، ہر چیز کمال ہی کمال ہے. جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ کریم نے مسلمانوں کو ایک حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. فرمایا کیا کہ محبوب کی امتیوں، اے میرے بندو، جب تم اپنی جانوں پہ زیادتی کر دو، اپنے آپ برا سمجھنے لگتا ہو، جب تم میری نافرمانی کر دو، میرے حکم کی خلاف ورزی کر دو، فرمایا اس وقت میرے معبود کی بارگاہ میں آ جاؤ. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. جاؤ کا مطلب ہے کہ میرے رسول کی بارگاہ میں آ جاؤ، رسول اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ. اب ذہن کے اندر سوال آتا ہے، باری تعالیٰ ہم مجرم تھے، تیرے نماز نہیں پڑھی تو تیرا حکم تھا نافرمان ہونے، ظلم کیا اپنی جان پہ، زکوٰۃ نہ دی، تیرے مجرم تھے، ہر فرض تھا نہیں کیا، تیرے مجرم تھے. باری تعالیٰ
حکم تو یہ آنا چاہیے تھا کہ جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کر دو، اپنے نفسوں پہ ظلم کر دو، تو کعبہ میں آ جاؤ، میرے گھر میں آ جاؤ۔ باری تعالیٰ تیرا حکم اس طرح نہیں ہے، فرمایا جاؤ کا، فرمایا جب میرے مجرم بن چکو، جب تم اپنی نفسوں اپنی جانوں پہ زیادتی کر لو، فرمایا پھر جاؤ کا، میرے ماں باپ کے دروازے پہ آ جاؤ، میرے ماں باپ کی بارگاہ میں آ جاؤ، میرے ماں باپ کی دہلیز پہ آ جاؤ، میرے ماں باپ کی چوکھٹ پہ آ جاؤ۔ باری تعالیٰ تیرے ماں باپ کی بارگاہ میں آ گئے تو کیا ہوگا؟ فرمایا اب میرے ماں باپ کی بارگاہ میں آؤ، آقا عرض کر واستغفر اللہ، اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے بخشش مانگو، اور میرے رسول کی بارگاہ میں بھی عرض کرو، میرا رسول تمہارے حق میں دعائے مغفرت کرے۔ فرمایا ادھر تم میرے رسول کی بارگاہ میں آئے، آقا التجا کی، دعا مانگی، میرے رسول نے بھی تمہارے حق میں شفاعت کی۔ فرمایا پھر میں دیر نہیں کروں گا، تمہارے گناہوں کو نہیں دیکھوں گا، میں اپنے رسول کی عظمتوں کو دیکھ کر لوجد اللہ توابا رحیما، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کروں گا۔ اس انداز میں میرے رسول کے نسبت سے آؤ گے، میرے رسول کے وسیلے سے آؤ گے۔ اب یہ حکم کوئی یہ نہیں ہے کہ یہ حکم رسول اللہ کی زندگی میں تھا اب نہیں ہے، نہیں، یہ تو قیامت تک جو بھی مسلمان آئے گا ہر کسی کے لیے حکم ہے کہ جب اپنے نفسوں پہ ظلم کر لو، فرمایا میرے رسول کا وسیلہ پیش کرو، میرے رسول کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ فرمایا جب میرے رسول کی بارگاہ میں آؤ گے، میرے رسول کو وسیلہ پیش کرو گے، فرمایا اس وقت میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، تمہاری بخشش کر دوں گا۔ میرے بھائی، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لوگ آتے ہیں، ایک شخص آتا ہے آقا کا، اور پھر یہ نہیں کوئی جس کو جو چاہتا تھا وہ رسول اللہ کی بارگاہ سے سمجھنا۔ ایک شخص آتا ہے، رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اور پہلے ابتداء رمضان کی راتوں کے اندر بھی عورت کے قریب جانا منع تھا، ہم بستری کرنا، ان کے قرب میں جانا منع تھا۔ شخص اپنی بیوی کے پاس چلے گئے، اب معاملہ شریعت رات کو روزہ نہیں ہوتا، رات کو بھی منع تھا، ابتداء جو شروع کیا گیا۔ اب چلے گئے، صبح ہوئی، رسول اللہ کی بارگاہ میں آقا عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے اپنی جان پہ زیادتی کر دی ہے، میں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کر دیا، گناہ کا بیٹھا۔ میرے کریم نے فرمایا کیا گناہ ہے میں نے کیا ہے؟ یا رسول اللہ بہت بڑا جرم کر دیا ہے، بڑا گناہگار بن گیا، بڑا مجرم بن گیا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے، کیا گناہ کر بیٹھا ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے رات کو بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا تھا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے، اللہ کریم نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی۔ اب اللہ نے حکم دیا محبوب اپنی امت کو فرما دیجئے کہ ہم نے رمضان کی راتوں کو ان پہ حلال کر دیا، ہم نے یہ رات قریب جا سکتے۔ اب صحابی کو مشکل بنی، رسول کی بارگاہ میں آیا، بلو انہم اذ ظلموا انفسہم جاءوا، اے میرے محبوب جو تیرا امتی اپنی جان پہ زیادتی کر لینا وہ تیری بارگاہ میں۔ اب بارگاہ خدا بندی کو صحابہ جانتے تھے، کعبے کو نہیں جانتے تھے، کعبے کے پاس رہتے تھے، لیکن رب نے فرمایا محبوب کعبے نہ آئے، فرمایا تیری بارگاہ میں آئے، جب تیری بارگاہ میں آئیں گے تجھے وسیلہ بنائیں گے، تیری سفارش کروائیں گے۔ فرمایا اس وقت میں یہ گناہوں کو نہیں دیکھوں گا، تیرے ہاتھوں کو دیکھوں گا، تیری سفارش کو دیکھوں گا۔ جب
وجدت اللہ غفارا رحیما، اے میرے مصطفیٰ میں تیرے تمام امتیوں کی بخشش فرماتا ہوں۔ حضرات اب کوئی کچھ مانگ رہا ہے، کیوں؟ اما السائل فلا تنہر، اے میرے مصطفیٰ تیرے دروازے پہ کوئی بھی سائل آئے، بھکاری آئے، اسے خالی نہیں لوٹانا، اس کے دامن میں کچھ ڈال کے بھیجنا ہے اسے۔ پھر یہ نہیں کوئی شریعت کا مسئلہ کچھ نہیں آئے تو اسے بتانا، کوئی دوسرا مسئلہ لے کر آ جائے، نہیں۔ صحابہ نے شریعت بھی پوچھی، دنیا بھی پوچھی، ہر آخرت بھی پوچھی، ہر لمحے رسول سے سوال کرتے رہے، اور جو بھی سوال بارگاہ نبوت میں ہوا رسول اللہ نے اس کا جواب عطا، اس کو عطا کیا، اس کو دیا۔ سائل کیسے ایک غزوہ کے اندر حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ جنگ کر رہے ہیں، کفار سے لڑ رہے ہیں، لڑتے لڑتے تیر آنکھ کے اندر لگا اور آنکھ زخمی ہوئی، وہ جو ڈیلا ہے یہ بہر نکلا، اب ڈیلا نکلا ہے، ہاتھوں پہ ہے، آئے بارگاہ نبوت میں، رسول اللہ کی حجرہ میں آئے، خیمہ میں آقا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ آنکھ نکل گئی، میری بات فرمائے۔ اب رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں کوئی ڈاکٹر تو تھوڑے بن کے آیا ہے، حکیم بن کے تھوڑا آیا ہے، نہیں، صحابہ کے ذہن میں تھا، اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ امام قرطبی فرماتے ہیں یہ صرف گناہ کا نہیں معاملہ، یہ صرف کوئی گناہ کرے تو رسول کی بارگاہ میں آئے، فرماتے ہیں کہ جو بھی جس کو بھی جس قسم کی حاجت ہے بارگاہ نبوت میں آئے، آقا سوال کرے، فرمایا سوال کرنا اس کا کام ہے، اس ہر کام کا حل عطا کرنا میرے رسول کا کام ہے۔ فرمایا آقا عرض کی یا رسول اللہ آنکھ نکل گئی، ڈیلا نکل گیا، ہتھیلی پہ ہاتھ پہ ڈیلا ہے، میرے رسول نے فرمایا قریب آؤ، قریب آئے، آپ نے اپنا لعاب دہن تھوک مبارک نکالی، نکال کر اس خالی کھانے میں لگایا اور ڈیلا لگایا۔ فرمایا قتادہ نظر آ رہا ہے؟ یا رسول اللہ مجھے تو پہلی آنکھ سے اس آنکھ میں زیادہ نظر آ رہا ہے، فرمایا مجھے اس سے کے اندر زیادہ نظر آ رہا ہے۔ پھر بھائی میرے رسول کی بارگاہ میں جو بھی آیا، جو مانگنے آیا عطا دیا گیا۔ اتنی عظمت ہے۔ ایک شخص آیا، کوئی سادہ تھا، 5 نمازیں فرض آیا، بڑا جلدی میں، کوئی دیہاتی تھا، آقا پوچھنے لگا دین کے احکامات، میرے قریب میں فرمایا نماز 5 وقت ہے، زکوٰۃ حج سارے معاملات دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنا۔ میرے قریب میں فرمایا ہاں میرے لیے 5 مرتبہ نماز پڑھنی۔ عرض کرنے ساتھ عرض کرنے لگا رسول اللہ میں کام بڑا کرتا ہوں، کام کاج میں مصروف ہوں، اتنا تو ٹائم نہیں نکل سکے گا، مہربانی کریں کچھ نمازیں تھوڑی کم نہیں ہو سکتی۔ اب یہ رب کا فرض تھا، رب نے فرض کی تھی نماز، 5 نمازیں فرض ہیں پڑھنے کی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا تھا، اب سوالی بن کے آیا تھا، میرے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں تو نے 5 ہی پڑھنے کم نہیں ہو سکتی، میرے کریم نے فرمایا کیا تو 3 وقت پڑھ لیا کر، یہ میری سفارش سے تجھے 5 کی ثواب ملے گا، تجھے 5 کا ثواب ملے گا۔ اب یہ میرے رسول کو اللہ نے اختیارات عطا کر رکھے تھے، آپ کے بعد آج کوئی بھی نہیں یہ کر سکتا کہ کوئی 5 وقت کی نمازوں کو 3 وقتوں میں تقسیم کر دے، کہ میں 3 پڑھوں گا، نہیں، میرے رسول کی بارگاہ بڑی نرالی بارگاہ ہے۔ پھر رب و رسول کی تعلق والی، نسبت والی ہر چیز سے پیار ہے، جس سے محبت ہونا اس کی ہر چیز پیاری ہے۔ غور کریں میرے رسول کا چہرہ دیکھیں، اتنا خوبصورت ہے، رب قسمیں اٹھاتا ہے، خود بنایا اور بنا کر فرمایا وَالضُّحَىٰ،
اے میرے مصطفیٰ مجھے تیرے چہرے کی قسم. اب چہرہ کتنا روشن ہے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ پہ تشریف لے جا رہے تھے. راستے میں دیکھا کہ قافلہ ہے رکا ہے. ان کے پاس اونٹ بڑے خوبصورت. کریم آقا کو اونٹوں میں ایک اونٹ پسند آ گیا. آپ تشریف لے گئے ساتھ غلام بھی تھے. فرمایا کہ اے لوگوں اے قافلے والوں میں نے یہ اونٹ ایک خریدنا ہے انہیں بیچنا ہے. انہوں نے کہا کون سا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ اونٹ. انہوں نے کہا بیچنا ہے. آپ بات طے ہوئی پیسے طے ہوئے اتنی. آپ فرمانے لگے میں میرا گھر تھوڑا دور ہے میں سفر میں تھا راستے میں ملاقات ہوئی میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں آپ مجھے اونٹ دیں میں پیسے تمہیں بھجوا دیتا ہوں خود لے کر آ جاتا. اب وہ قافلے والے انہوں نے دے دیا. وہ مسلمان نہیں تھے غیر مسلم تھے یہودی یا عیسائی جو بھی مذہب تھا ان کا. انہوں نے وہ اونٹ دے دیا. وہ دیکھتے رہے جب رسول اللہ ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے نا وہ آپس میں لڑنے لگے. وہ بھائی جس کو نظر دینا ہو اس کا تو نام پتہ کوئی ضرورت نہیں ہوتی. تم نے نہ پوچھا یہ کہاں سے آیا ہے کیا نام ہے کب آئے گا کیا کہاں پہ اس کا گھر ہے قبیلہ کون سا ہے کوئی تعارف. تم نے تو پروگرام کیا نہیں کیا ہو گیا تمہیں. وہ آپس میں کہنے لگے الجھے. 4-5 بندے آپس میں جب الجھے نا تو ان کے پاس وہ کہنے لگے کہ نہ گھبراؤ وہ ایسا نہیں لگتا تھا. ان کا چہرہ ایسا نہیں تھا کہ جو بے وفا ہوتے ہیں. ان کے چہرے سے تو نور ٹپک رہا تھا. دوسرا کہنے لگا نہ جھگڑو وہ تو بڑا وفا والا لگتا تھا آئے گا. تیسرا کہنے لگا ان کی زلفیں بلا تم نے نہیں دیکھی وہ تو اتنی کمال کی تھی کہ انہیں بنا وہ جھوٹ کیسے بول سکتا ہے کبھی وعدہ وفائی خلاف نہیں کرے گا آئے گا. حضرت ادھر جو قبیلہ وہاں پہ ٹھہرا ہوا تھا مسافر ان کا جو سردار تھا ان کی بیوی اس نے وہ خیمے کا پردہ ہٹا کر اس نے آواز دی کہ اے لوگوں اے قبیلے والوں اے مسافروں پریشان نہیں ہونا. فرمایا جو بندہ گیا ہے نا گیا ہے اس کی میں ضامنہ ہوں. اس نے نہ دیا جو قیمت تم نے طے کی تھی میں اس کو ادا کروں. اب یہودی ہے انہوں نے سوال کیا تم سے کیا دیکھا کیوں اتنا اعتبار باقی جانتی ہے. اللہ اکبر. وہ عورت کہنے لگی میں نے دیکھا ہے نہ میں جانتی ہوں مجھے پہچان ہے لیکن جب میں نے باتیں وہ کر رہے تھے نا ان کے ہونٹوں سے پھول کھل رہے تھے. ان کی زبان میں اتنی مٹھاس تھی اتنا کرم تھا اور چہرے میں اتنی چمک تھی اتنا اجالا تھا کہ میرے دل نے گواہی دی کہ اتنا اجالا رکھنے والا کبھی بے وفا نہیں ہو سکتا. کہا وہ ضرور آئے. ادھر تھوڑی دیر گزری حضور کے غلام آئے اور کچھ کھجورے ضیافت اور پیسے ساتھ آ کر کہا قبیلے والوں ہمارے ساتھ ہمارے نبی کا معاملہ ہوا. کہا ہاں قبیلہ طارق نامی قبیلہ تھا. اب وہ کھجورے کی پیش کی. کہا کہ یہ رسول اللہ نے ضیافت کے لیے بھیجی ہیں تم ہمارے مہمان مسافر یہ قبول کرو اور تمہارے علیحدہ جو اونٹ کے پیسے طے ہوئے تھے وہ علیحدہ یہ ہیں. اب حضرات گرامی جب انہوں نے یہ رسول اللہ کا اسوہ دیکھا اخلاق دیکھا کہا ہم یہ معاملہ بعد میں کریں گے چلو ہمیں بتاؤ اپنے نبی کا ڈیرا کہاں پہ ہے تمہارے نبی کا گھر کہاں پہ ہے ہم نے جانا ہے. وہ پورا قبیلہ وہاں سے اٹھا بارگاہ رسالت میں پہنچا اور جا کر قدموں پہ گرے اور سب نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا. یہ میرے رسول کے چہرہ حسن کا کام حضرات گرامی جس سے بھی جو محبت کرتا ہے اس کی ہر چیز سے پیار کیا جاتا ہے. میرے رب نے تو قرآن کے اندر اپنے نبی کی ہر نسبت والی چیز کا بھی لحاظ رکھا. سورۃ بلد کو پڑھے نا ذرا. سورۃ بلد کی پہلی آیت کو غور سے پڑھیں. اللہ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد. فرمایا میں کسی چیز
اٹھاتا، اللہ فرما رہا ہے میں نہیں اٹھاتا، لیکن مکہ کی قسم اٹھاتا، مکہ کی قسم اٹھاتا اللہ تعالیٰ، وہاں پہ حجر اسود ہے اس لیے، وہاں پہ تیرا گھر بیت اللہ ہے اس لیے، وہاں پہ مقام ابراہیم ہے اس لیے، وہاں پہ چاہے زمزم ہے اس لیے، یہاں پہ میدان عرفات ہے اس لیے، نہیں کوئی اور کوئی وجہ نہیں ہے، قسم نہیں اٹھاتا، اگر اٹھائی ہے تو ان میں سے کوئی بھی وجہ نہیں ہے قسم اٹھانے کی، باری تعالیٰ ہم قسم کیوں؟ پھر میں قسم اس لیے اٹھا رہا ہوں انت ہندو بہذا البلد، قسم اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ ان گلیوں نے میرے محبوب کے قدموں کو چھوا ہے، ان گلیوں کی نسبت میرے رسول سے ہے، میرے بھائی مدینہ شریف کی عظمت علامہ قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ شفا کے اندر فرماتے ہیں کہ جو لا ہے لا اقسم، میں قسم نہیں اٹھاتا، اس کو اگر زیادہ لیا جائے تو اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب میں قسم نہیں اٹھاتا، ہاں اٹھاتا اس لیے ہوں کہ تم شہر مکہ کا، اور اگر اسے نافیہ لیا جائے فرمایا میں نہیں اٹھاؤں گا محبوب مکے کی قسم، جب تم یہاں سے چلا جائے، یہاں سے نکل جائے، یہاں سے جدا ہو جائے گا میرے بھائی، اب مکہ اور مدینہ، کچھ علماء نے قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کچھ نے کہا مکہ افضل ہے، کچھ نے کہا مدینہ افضل ہے، اب دونوں آپ نے تیسرا مسئلہ بیان کیا، فرمایا جو مکہ کے افضل ہونے پہ بات کرتے ہیں نا ان کے پاس بھی دلائل کے اخبار ہیں، بڑے بڑے دلائل ہیں، اور وہ مدینہ شریف کی توہین کے لیے کہہ رہے ہیں، کوئی توہین کرتے نہیں، اور جو مدینہ شریف کی افضل ہونے کے لیے ان کے پاس بھی دلائل ہیں، وہ بھی توہین نہیں کرتے، مدینہ مکہ شریف عظمت کی قائل ہے دونوں، آپ فرماتے ہیں نہیں، آیا کریمہ یہ بتا رہی ہے لا اقسم بہذا البلد، میں قسم نہیں اٹھاتا، وانت ہندو بہذا البلد، اور میں اگر قسم اٹھاتا ہوں تو محبوب اس مکہ شہر میں تو رہتا ہے، وجہ قسم تیری ذات ہے، اگر تو اے میرے محبوب آپ تیسرا مسئلہ کی بیان کیا، اور میں ان کے دلائل دونوں کے بجا، اور میں اے کریمہ سے روشنی بتایا، میں لوگوں رب یہ فرما رہا ہے، قاضی ایاز مالکی شفا کے اندر فرماتے ہیں کہ رب فرما رہا ہے محبوب میں اگر مکے میں ہے نا تو رہتا ہے، مجھے مکے کی قسم، اے میرے محبوب تو مدینہ آ گیا، مجھے مدینے کی قسم، اب مکہ اور مدینہ مقام جس مقام پہ رسول ہے، فرمایا محبوب مجھے اس مقام کی قسم، اب رسول کہاں پہ ہے، اب رسول مدینہ میں، اور مدینہ پورا کعبہ اللہ کا گھر عظمتوں والا، عفتوں والا، حضرت ہم بھی محسوس کر سکتے ہیں کعبہ کی عظمت و عفت کو، جو وہاں پہ جاتے ہیں انتہائی، یہ لفظوں میں نہیں بیان کیا جاتا، آج اگر کوئی زمین پہ جہاں پہ بندہ جائے تو محسوس ہو کہ رب کی تجلیات رحمتیں چھما چھم برس رہی ہیں، تو وہ مقام حرمین شریفین ہے، اللہ کا گھر اور رسول اللہ کی بارگاہ ہے، وہاں پہ رحمتیں چھما چھم برس رہی ہیں، ادھر رب کا جلال ہے، کعبہ اللہ جائے تو پابندیاں ہیں، احرام کی خوشبو نہیں لگانی، نہانا نہیں، ہاتھ کو خوشبو والے صابن سے نہیں لگانا، یہ پابندیاں ہیں، خارج سختی نہیں کرنی، بال نہیں نوچنے، اگر جو آگے جسم پہ بالوں سے نکل آئی اس کو بال مارنے، یہ پابندیاں ہیں، ادھر پابندیاں ہیں، ادھر جب بارگاہ عزت میں پہنچا، اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں پہنچا تو اب ساری پابندیاں اٹھ گئی، فرمایا اللہ کا قانون ہے وَلَوْ اس ظالموا انفسهم جاؤگا، اے لوگوں اپنی جانوں پہ ظلم کر لو، فرمایا اس وقت جاؤگا میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ، اب بارگاہ میں آ کر بیٹھو کیا ہوگا، فرمایا میرا محبوب تمہارے حق میں سفارش کرے،
وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، میرا معبود تمہارے حق میں میری بارگاہ میں سفارش کرے۔ میں بتایا کیا ہوگا، کوئی رسپانس ملے گا؟ فرمایا لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، میرے معبود کی بارگاہ میں آؤ گے تو میرا معبود سفارش کرے گا، میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا۔ اب سارے جو بھی جس کو بھی کوئی مشکل بنی اصحاب پیغمبر میں سے وہ بارگاہ نبوت میں آیا، عرض کی، اور پھر رسول اللہ کی جب چلے جانے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر آتے لوگ ایک شخص آیا دور سے، آخری بات گفتگو ختم کر رہا ہوں، ایک شخص آیا آقا مدینہ شریف حاضر ہوا، پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو صحابہ نے بتایا کہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت علی سے ملاقات ہوئی، آپ نے فرمایا تشریف لے گئے ہیں رسول اللہ۔ کہنے لگا میں گناہگار تھا، قرآن کی آیت پڑھی ہے، اللہ کے کلام کا یہ انداز سنا ہے، آیا گناہوں کی معافی کے لیے، اب کیا بنے گا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ رسول اللہ کی قبر پہ چلے جائیں۔ اب قبر انور پہ کوئی شخص حاضر ہوا، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر قرطبی کے اندر نقل کیا، قبر پہ آ کر اس نے اپنی آوازاری پیش کی، رویا، عرض کی باری، اے اللہ کے معبود میں گناہگار ہوں، قرآن میں پڑھا تھا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، تو میں آ گیا۔ اب قبر انور سے آواز آئی، اب قبر انور سے آواز آئی، نودی من جانب قبر قد غفر لک، فرمایا کہ اے میرے امتی میری بارگاہ میں آیا ہے، رب کا قرآن پڑھ کے آیا ہے کہ جان پہ ظلم کا کیا ہے، فرمایا جا اللہ تعالیٰ نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل توفیق عطا فرمائے، آمین و آمین۔